درست کرے۔ کیا کبھی فکر ہوئی کہ آیا میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کبھی فکر ہوئی کہ میں صرف نماز ادا کر رہی ہوں یا کہ قیام ہے، یا یہ میری ادائیگی ہو رہی ہے یا کہ اقامت ہے؟ اس میں روحانی طاقت کتنی مجھے مل رہی ہے؟ اس میں میرے اندر محبت الہی کتنی اتر رہی ہے؟ یا کہ صرف ٹائم آتا ہے اور ایک مشین، ایک روبوٹ کی طرح بس ہم چلے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ سجدے بھی ایسے ہونا کہ جبینیں ترسیں، اور جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہو، تو اللہ کہے کہ تم میری بندی ہے۔ ایسے سجدے فکر کرے تو یہ ایسے صحابہ محمد رسول اللہ پر جان نچھاور کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، حضرت صہیب، بڑے مشہور صحابی، بڑے امیر گھرانے کے، ایسی خوشبوئیں وہ استعمال کرتے تھے، وہ جس گلی سے گزرتے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آتی تھی۔ ان کا لباس خاص کسی دوسرے ملک سے آیا کرتا تھا، بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، اور یوں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو چچا، باپ چونکہ مر چکا تھا، چچا نے گھر سے نکال دیا کہ یا تو تم اپنے مذہب اور ملت پہ آؤ، ورنہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، لیکن میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ تو اس پر چچا نے دھکے دے کر اپنے بھتیجے کو گھر سے نکال دیا، اور کہنے لگا جاتے جاتے کہ یہ کپڑے بھی اتار کر جاؤ، یہ بھی تمہارے نہیں ہے، کیونکہ جس دین کو تم چھوڑ چکے ہو یہ اس باپ کے دیے ہوئے کپڑے ہیں۔ اور یوں کپڑے بھی اتروا دیے۔ ماں نے ایک چھوٹی چادر کوئی پکڑائی اور اس کا تہبند بنا کر وہ سفر کیا۔ سفر کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہ صحابی جن کے کپڑوں کو لوگ دیکھا کرتے تھے، جن کی خوشبوؤں سے سب معطر ہو جایا کرتے تھے، گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دیکھا دور سے وہ صحابی آ رہے ہیں، پھٹے پرانا وہ چادر کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ پھٹی ہوئی ہے اور گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو ساری داستان سنائیں، اور یوں یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ وہ دولت، وہ مال، وہ عیاشی، وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنگوں میں شرکت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ شہید ہو گئے۔ اور شہید ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت صہیب کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے لیے کفن کا کپڑا نہیں مل رہا۔ دیکھیے، اسی لیے فرمایا میرے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم گرم نرم بستروں پر سو کر بھی اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، سردی میں گرم پانی سے وضو کر کے بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گرمی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے حضرات تھے، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ بھی انسان تھے ہماری طرح، وہ بھی انسان ہوا کرتے تھے، وہ کوئی اور ان کے اندر طاقت، ایمان کی قوت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، صہیب کی شہادت ہوئی ہے اور میرے رسول کا دل دکھا ہوا ہے۔ ادھر ان کے چچا کا مسئلہ کیا گیا ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کا، اور ادھر بتایا گیا کہ صہیب شہید ہو گئے، اور یا رسول اللہ اوپر ڈالنے کے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہے، کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے چچا کو ان کی بہن نے کفن کی چادر دی تھی، اس کے دو میں سے ایک حصہ اس کے اوپر ڈالا جائے۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد آ کے کہا کہ جو کفن کا کپڑا تھا وہ چھوٹا پڑ گیا، پاؤں کے اوپر ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کے اوپر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا سر ڈھانپ لو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، اور یوں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے جن سے اللہ راضی ہو گئے، جو میرے رسول پر جان نچھاور کرنے والے۔ وہ حضرت ابو بکر، وہ حضرت عمر، جب میرے رسول نے کہا کہ نکالو اپنا مال اللہ کے راستوں کے لیے، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے نکالو اپنا مال، تو اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس کے بارے میں ایک بہت اشعار کی صورت میں کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق ہے ضرور، بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ یعنی اے عمر جو اتنا مال لے کر آئے ہو، کیا گھر والوں کے لیے رکھا ہے کچھ؟ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ اے تجھ سے دیدہ ماں ہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، اپنی جان پر اپنے رسول کو ترجیح دیتے تھے، اپنی جان پر اپنے رسول کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ وہ تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کی نبوت سے پہلے تمام تر احوال ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے مثال بنایا تھا۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کسی انسان کی زندگی میں اتنی رنگ رنگی ہو جتنی رنگ رنگی آمنہ کے لال کی زندگی میں پائی جاتی ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا پرکشش اور اتنا خوبصورت ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پہلو بے مثال ہے، اور انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سے پہلو کے اعتبار سے آپ کو بے مثال کہیں، آپ کے بچپن کو بے مثال کہیں، آپ کی جوانی کو بے مثال کہیں، آپ کو شوہر ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو تاجر ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو سادگی پسند فرمان روا حکمران ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو ایک لیڈر، ایک سپہ سالار اور ایک رحم دل فاتح ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو ایک بہترین صاحب درد، مبلغ، تبلیغ کرنے والے ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو مزاج شناس، معلم ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو شب زندہ دار، راتوں کو زندہ رکھنے والے عابد اور زاہد ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو نفسیات انسانی پر نظر رکھنے والے خطیب کے اعتبار سے بے مثال کہیں۔ کس اعتبار سے؟ آپ کو بیواؤں، یتیموں، سارے کمزور انسانوں کا غمخوار ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو ایک مخلص دوست اور مزاج شناس شوہر ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں، آپ کو سیرت اور کردار کے اعتبار سے بے مثال کہیں، یا آپ کو حسن و جمال کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہیں۔ بالکل وہی معاملہ ہے جو شاعر کو درپیش تھا کہ کرشمہ دامن دل میں کشت کے جا انجاز، کہ آپ نے کئی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کا بچپن مثالی تو کیا بہت برا ہوتا ہے، لیکن ان کی جوانی قابل رشک ہوتی ہے۔ بعض نوجوان جوانی میں صراط مستقیم سے ہٹے رہتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں دوبارہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ شوہر ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کا باپ ہونے کے اعتبار سے مثالیں نہیں ہوتے۔ ایک شخص
دعوت میں کامیاب ہوتا ہے، تبلیغ میں کامیاب ہوتا ہے، مگر تجارت کے میدان میں ناکام رہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو عبادت میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن میدان جہاد کی پچھلے صف میں بھی وہ دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں، ہم جس رخ سے بھی مطالعہ کریں گے اسے بے مثال پائیں گے۔ جو واقعی علم و کمال اور فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین محمد الرسول اللہ کی تعریف کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگے توی قصہ مختصر۔ جیسے حق ہے ویسی تعریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں سکتی، بس مختصر سی بات ہے، پہلے خدا ہے پھر مصطفیٰ ہے، مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ اور خالق کے بعد ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر مجھے بلاغت کا کمال ادا کر دیا جائے اور میں اپنی گویائی، اپنی باتوں اور فصاحت و بلاغت کا سمندر بھی صرف کر دوں، یعنی میں جتنے بھی خوبصورت الفاظ استعمال کروں تو بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اور بالآخر مجھے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ یہی حال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ہے کہ اگر فصاحت اور بلاغت کے دریا اور اگر کتنے ہی خوبصورت الفاظ کے دریا بہا دیے جائے اور لکھ لکھ کر تمام تر پیجز سیاہ کر دیے جائیں تو بھی آپ کے تعارف اور تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہماری زبان، ہمارے قلم، ہماری تقریر اور ہماری تعریف تحریر کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرما گئے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے کلام کا مرتبہ بلند کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے اگر ہمارے جیسے ناقصوں، جاہلوں اور خطا کاروں کا نام کائنات کے آقا کے ثنا خوانوں میں آ جائے، ورنہ جہاں تعریف کرنے والے شیخ سعدی جیسے ہوں، جہاں تعریف کرنے والے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں، جہاں تعریف کرنے والے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے ہوں، جہاں تعریف کرنے والے جبرائیل امین اور ملائکہ مقربین ہوں، اور جہاں تعریف کرنے والا خود رب العالمین ہوں، وہاں ہمارے جیسے بدعملوں کی تعریف اور توصیف کی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ایک بڑے نیک بندے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ دوران تقریر مولانا نے بڑے جوش کے ساتھ فرمایا، کیونکہ جس جگہ وہ بیان دے رہے تھے وہ بڑے پرانے زمانے کا واقعہ، ایک نواب نے بلایا تھا اس زمانے میں۔ فرمایا کہ فرمانے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ اس نواب کے تاج میں لگ جائے تو تاج کا مرتبہ بڑھ جائے۔ تو اس پر وہ چیخ مار کر وہ نواب کہنے لگے کہ مولانا آپ نے بالکل سچ کہا، واقعی اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک کا تسمہ میرے تاج میں لگ جائے تو میں بادشاہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو بے مثال ہے، ہر پہلو۔ بچپن سے شروع کر کے دیکھیں، بچپن کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے بچپن اور بچپن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کھیل کود سے وہی دلچسپی، کھانے پینے کے وہی چسکے، گپ شپ کے وہی مشغلے، چھیڑ چھاڑ کی وہی عادتیں جو بچپن کا خاصہ تھی، بڑے میاں سے بچپن میں نہیں چھوٹتی۔ اور ہم سب کا یہی حال ہے، جو ضد، جو انا، جو برائیاں، جو حماقتیں پہلے ہمارے اندر تھی اب بھی ہیں، ہم نے ان کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر جب ایک تو بچپنا ہو اور دوسری طرف کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو تو بچے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا معصوم، ایسا معصوم کہ حلیمہ سعدیہ حیران ہے، عبد المطلب حیران ہے، ابو طالب حیران ہے، کیسا بچہ ہے، نہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، نہ شرارت ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے،
نہ کہیں سے اس کی شکایت آتی ہے۔ حالانکہ والد کا انتقال آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو چکا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کے ہوئے تو شفیق دادا بھی چل بسے۔ اللہ اکبر! وہ جو ساری دنیا کے لیے سہارا بن کر آیا تھا، خود اسے ایک ایک سہارے سے محروم کیا جا رہا تھا۔ وہ جو یتیموں ضعیفوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، خود اس کا یہ حال کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جناب ابو طالب آپ کی سرپرستی اور کفالت کر رہے تھے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت نہیں کر رہے تھے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت کر رہے تھے۔ یتیم بھتیجا اونٹ اور بکریاں چراتے تھے۔ مہینہ بھر کی محنت مشقت سے جو کچھ سکے ملتے تھے، انہی سکوں پر چچا اور بھتیجا گزارا کرتے تھے۔ ہر اعتبار سے میرے آقا کا بچپن مثالی تھا۔ بچپن سے آگے بڑھے میرے آقا کی جوانی دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جوانی میں تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور جوانی بھی جب اس ماحول میں آئے جس ماحول میں شراب نوشی عام، زنا کاری معیوب نہ ہو، ہر طرف جنگ و جدال کا چرچا ہو اور ڈاکہ ڈالنے پر فخر کیا جاتا ہو، تو ایسی جوانی کے جذبات کا حال جو ہو سکتا ہے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس عجیب و غریب ماحول میں بھی، ایسے ایٹماسفیئر میں بھی رب کریم نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت اور نگرانی فرمائی کہ آپ ہمیشہ جاہلیت کی بری عادتوں سے دور رہیں۔ آپ رشتوں کا خیال کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہی کو دیکھ کر آپ کی قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا تھا۔ جب ہجر اسود کے نصب کرنے کے معاملے میں اختلاف ہوا، قریب تھا کہ یہ اختلاف خوفناک جنگ کی صورت اختیار کرتا، وہ پاکیزہ نوجوان آپ ہی تھے جن کے حسن تدبیر سے خون ریزی کا خطرہ ٹل گیا، اور یہ بھی میرے آقا کی پاکیزہ جوانی اور اچھی شہرت کا نتیجہ تھا کہ مکہ کی سب سے بڑی مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو خود رشتے کی پیشکش کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی درخواست رد کر چکی تھی۔ اور پھر بیواؤں کا شوہر ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ بے مثال دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی اور 9 آخر تک زندہ رہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے ظاہر ہے ان کے مزاج اور طبیعتیں بھی مختلف تھیں۔ ان میں سے کوئی مالدار گھرانے کی تھی، کوئی غریب خاندان کی تھی، کوئی مکہ کی تھی، کوئی مدینہ اور مدینے سے باہر کی تھی، کوئی رشتہ دار تھی، کوئی غیر رشتہ دار تھی، کوئی نوجوان تھی، کوئی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکی تھی، کوئی عربوں کی بیٹی تھی، کوئی یہودیوں کی بیٹی تھی۔ لیکن کیا یہ میرے آقا کا کمال نہیں تھا؟ آپ نے زندگی بھر ان سب کو جوڑے رکھا۔ چھوٹی موٹی شکایتیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن کوئی ایسا بڑا معاملہ پیش نہیں آیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ظاہر کرتی کہ میں ان حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ باوجود ازواج مطہرات نے زندگی فقر و فاقہ کے باوجود انہوں نے زندگی نبھائی، تو کیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا؟ ان کی کوئی خوبی نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بہت ساری تھیں۔ آپ صرف بیویوں کے شوہر ہی نہ تھے، بلکہ معلم تھے، تربیت کرنے والے تھے، مجاہد تھے، کمانڈر بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، راتوں کو جاگنے والے عابد بھی تھے، یتیموں اور بیواؤں کے سرپرست بھی تھے، اسلامی مملکت کے بڑے بھی تھے، حکمران بھی تھے، قاضی اور جج بھی تھے۔ ان سارے شعبوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ وقت دینا ہی پڑتا تھا۔ اب آپ خود ہی ہم سوچیں، ہم فیصلہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیسے وقت نکالتے ہوں گے؟ مگر ظاہر ہے آپ وقت بھی نکالتے تھے، آپ ان کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، ان سے دل لگی بھی کرتے تھے، ان سے دوڑ میں مقابلہ بھی کیا کرتے تھے، ان کا ساتھ بھی دیتے تھے، ان کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ کیسے اللہ کے پیارے حبیب، بے مثال۔ تو سوچیے اور بار بار ہم سوچیے، یہ سارے پہلو آپ کو ایک بے مثال شوہر ثابت نہیں کرتے؟ اور یہ گواہی باہر کی نہیں، گھر کی ہے، کسی اور کی نہیں، خود زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں میرے سرتاج تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ کریم تھے اور ہنستے مسکراتے رہتے۔ اللہ اکبر!
وہ جو ابو بکر و عمر کا استاد اور عثمان و علی کا مرشد، اس کا حال خود حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی ہیں، آپ اپنے کپڑوں کو بھی صاف فرماتے تھے، بکری کا دودھ بھی خود دوتے تھے، کپڑوں میں پیوند بھی خود لگا لیتے تھے، جوتا گھاڑ لیتے تھے اور اسی طرح کے دوسرے کام کر لیتے تھے۔ دنیا بھر کے استادوں، پیروں اور سرداروں، وزیروں، بادشاہوں اور اماموں کے حالات ہم پڑھ کر دیکھیں۔ کوئی ایسا جو والی مدینہ کی طرح گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہو، حالانکہ اس کی 9 بیویاں ہوں اور ہر بیوی خدمت کو سعادت سمجھتی ہو، پھر یہ بھی ہو کہ ازواج کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے اس کی زندگی کا کوئی دوسرا شعبہ متاثر نہ ہو، نہ دعوت متاثر ہوئی، نہ تعلیم و تربیت متاثر ہوئی، نہ جہاد متاثر ہوا، نہ کوئی خدمات جو فلاحی خدمات جو لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، جو لوگوں کے کام آنا، نہ وہ متاثر ہوا۔ اللہ پاک نے کتنا ان کو مقام بخشا تھا اور کتنا ذرف بخشا تھا۔ جب سب سو رہے ہوتے تھے وہ جاگ رہا ہوتا تھا، جب سب تھک جاتے تھے وہ ایکٹیو ہوتے تھے، جب سب بھاگ جاتے تھے وہ ثابت قدم رہتے تھے، جب سب پر مایوسی طاری ہوتی تھی وہ پر امید ہوتے تھے، جب سیر ہو کر سب کھاتے تھے وہ بھوکا رہتے تھے، جب سب ہنس رہے ہوتے تھے وہ رو رہے ہوتے تھے۔ واقعی حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن کا شوہر بے مثال تھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس کی ازواجی زندگی سے دوسرا کوئی شعبہ متاثر نہیں ہوا، نہ جہاد متاثر ہوا، نہ ہی دعوت اور تبلیغ کا کام۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اصل میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تو داعی بن کر آئے تھے، تبلیغ اور دعوت آپ کا فرض منصبی تھا، اور آپ نے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اپنے جسم اور جان کو لگا دیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ مخالفت سے ڈرے نہ کسی جنگ اور جدل سے پیچھے ہٹے۔ جن کے لیے آپ کو مبلغ تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا تھا وہ گالیاں دیتے تھے، آپ قرآن سناتے تھے وہ پیچھے ہٹتے تھے، آپ قریب ہو جاتے تھے وہ کاہن اور ساحر کہتے تھے، آپ یا قوم کہہ کر خطاب فرماتے وہ سر مہری سے کام لیتے تھے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہم کسی سے بات کریں اور وہ آگے سے انا اور آگے سے روٹ بیہیو کرے، ہمارا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہے، ہم کس قدر اس چیز سے بدظن ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ میں نگیٹیوٹی آتی ہے کہ یہ بندہ، اس کے بارے میں ہم نگیٹیو سوچتے ہیں کہ اس کو میں نے کبھی اب دین کی بات نہیں سنانی۔ لیکن اللہ کے رسول کو دیکھیے، ساحر کہتے ہیں، آپ یا قوم کہہ کر خطاب فرماتے ہیں، وہ سرد مہری سے کام لیتے ہیں، آپ جوش کا مظاہرہ فرماتے، وہ مجمع میں بات نہ سننا چاہتے تو آپ ہر شخص کو تنہائی میں ملتے، آبادی والے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تو آپ آبادی سے، شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور راستے میں آنے جانے والوں کو قرآن سناتے۔ مکہ والوں نے تکبر کیا تو آپ طائف، اور انکار کیا تو آپ طائف تشریف لے گئے کہ یہ نہیں سنتے شاید وہ سن لے، یہ نہیں مانتے شاید وہ مان لے، لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا اس نے اہل مکہ کے ظلموں کو مات دے دی۔ تبلیغ اور دعوت کے لیے آپ صرف طائف ہی تشریف نہیں لے کے گئے، بلکہ عرب کی کوئی مشہور منڈی اور مشہور میلہ ایسا نہیں تھا جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچے ہوں۔ عکاس کا بازار، طائف کی گلیاں اور مکہ کا ذرہ ذرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا گواہ ہے۔ وہاں گلیوں میں چلے تو گویا کہ آواز آتی ہے کہ یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الناس، کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ دین کی طرف۔ ابھی بھی ان کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، بس آرزو اور چاہت یہ تھی کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آئے۔ سورہ یوسف میں ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، بہت لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ تجھ کو اے میرے رسول آپ کو ان سے ایمان لے آنے کی بڑی چاہت ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ چاہت کی انتہا یہ کہ طائف میں جب آپ زخموں سے چور تھے، کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے، جوتیاں خون کے گوند سے تلووں کے ساتھ چپک گئی تھی اور کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدمت کے
کے لیے ساتھ تھے، وہ کسی طرح سے شہر سے باہر آپ کو لے آئے۔ ایک باغ کے مالک کی نظر پڑی، اسے ترس آیا، اس نے انگور کے چند خوشے اپنے عیسائی غلام کے ذریعے خدمت اقدس میں بھیجے، تو اس حالت میں بھی اسلام کی دعوت دینے سے باز نہ آئے، اور اس دعوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس عیسائی غلام کا سینہ قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ یہ دین کی طلب ہوتی ہے، یہ دین کا غم ہوتا ہے۔ جب دین کا غم اندر آ جائے، جب دین کی طلب اندر آ جائے، پھر انسان نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ لوگوں کی گالیوں سے وہ متاثر ہوتا ہے، نہ لوگوں کے تانوں سے وہ پیچھے ہٹتا ہے، نہ لوگوں کی انگلی اٹھانے سے وہ گھبراتا ہے۔ اس کو بس ایک ہی دھن اور اس کو ایک ہی شوق ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رسول سے ملنا ہے، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اسی طرح سے کرنا ہے، میں نے قیامت کے دن جا کے بتانا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بھی وہ کام کیا ہے، میں نے بھی اس کی جو جھلک ہے، ہم وہ کام کہاں کر سکتے ہیں، ہمارا کہاں ظرف ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے جو راستہ بتایا تھا ہم نے اس پہ چلنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا راضی نہیں ہوں گے؟ کیا محمد الرسول اللہ قیامت کے دن خوش نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ پاک نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت نہیں فرمایا؟ دعوت کے درد اور جوش تبلیغ کی انتہا دیکھنی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا، آخری دنوں کو ہم پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کی بیماری نازک صورت اختیار کر چکی ہیں، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، بخار اس قدر شدید کہ سر پر رکھا ہوا کپڑا تک گرم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور تبلیغ فرماتے ہیں، اور کبھی بستر پر لیٹے لیٹے ہی اہم باتوں کی تلقین فرما رہے ہیں۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، سچا دائی وہ نہیں ہوتا جو تقریر بہت اچھی کرتا ہو، سچا دائی وہ ہوتا ہے جسے اپنی دعوت کی سچائی کا کامل یقین ہوتا ہے، اور جو اپنی دعوت کے مخاطبین سننے والوں کے لیے ایسے تڑپتا ہے جیسے کوئی اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، رات کی تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے، ان کا غم سن کر غمگین ہو جاتا ہے، ان کو اللہ سے ملانے کی فکر ہوتی ہے، ان کے لباس، ان کے پردے، ان کی حیا کی فکر ہوتی ہے، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو اب اس معیار کو سامنے رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آپ کو اپنی دعوت کی صداقت پر اتنا یقین تھا جب سب ٹھکرا رہے تھے، یہاں تک کہ ہمدرد چچا ابو طالب بھی ساتھ دینے میں پریشان ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تھا چچا اللہ کی قسم اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور یہ چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ اس کو غالب کرے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں، اور امت کے لیے آپ کے درد کو دیکھنا ہو تو آپ کے ان آنسوؤں کو شمار کیجئے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین میں رات کی تاریکی میں نصب ہو گئے، اور یہ کس کی طاقت ہے کہ ان آنسوؤں کو شمار کر سکے؟ میری محترمہ اور عزیز بہن، یہ کس کی طاقت ہے ان آنسوؤں کو گنے جو غزوہ احد پر بہائے، جو غزوہ بدر ایک طرف فتح مل رہی، ایک طرف بیٹی دنیا سے رخصت ہو رہی، جو ان کو ان کے شہر سے نکالا گیا، جو شیب ابی طالب میں محصور ہوئے، اور پھر راتوں کو میری امتی کہہ کر رویا کرتے تھے، جو سجدوں میں رویا کرتے تھے، ان کو شمار کر سکتے؟ ہمارا بال مقروض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت میں ہی بھی مثال نہ تھے، بلکہ تقوی اور عبادت کا بھی باب آپ پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر و عبادت، ہر لمحہ ذکر و عبادت کا لمحہ تھا۔ کیا کتاب و حکمت کی تعلیم عبادت نہ تھی؟ کیا بے کسوں، ضعیفوں اور لاچاروں کی چارہ گری عبادت نہ تھی؟ کیا قیام میں عدل کو قائم کرنا اور جو اسلامی لشکر ہے ان کا اہتمام عبادت نہ تھی؟ یقیناً یہ بھی عبادت تھی، اور آج بھی یہ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کی وجہ سے آپ نے ڈائریکٹ عبادت سے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، کبھی بھی استغنا نہیں کیا، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے گئے تھے، پھر بھی
پھر بھی آپ صوم اور قیام میں سب سے پیش رہتے تھے، سب سے آگے نظر آتے تھے، سب سے آگے نظر آتے تھے۔ نماز کو آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ آپ کو نماز کے بغیر تسلی نہیں ہوتی تھی۔ بالخصوص اگر کوئی پریشانی کا معاملہ پیش آ جاتا تھا، آپ بے ساختہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اصل میں پریشانی میں، اصل میں فیصلہ کرنے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں بن پا رہا، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت، یہ میرے رسول کی سنت تھی۔ آج ہمارے عجیب معاملات ہو گئے، سنتوں کو ہم نے توڑ دیا، جو ہمیں چیز مطمئن کرنے لگی ہم وہ کرنے لگے۔ آج استخارے کے نام پر جو ہم کرنے لگے ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، جو کرتے رہے ہیں، یا جو آج کل ہو رہا ہے، استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مشورہ طلب کر کے قدم اٹھانا، اور ہم کہتے ہیں میرا تو استخارہ آیا ہے، میرا تو استخارہ نہیں آیا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر یہ کسی کو پتہ ہوتا تو استخاروں کے بعد بھی غلط فیصلے نہ ہوتے، استخاروں کے بعد 3-4 سال کے بعد بھی کام پلٹتا نہ۔ تو اس سے معلوم ہوا ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم سب کچھ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس میں خیر ڈال دے، میں قدم اٹھا رہا ہوں، میں قدم اٹھا رہی ہوں، یا اللہ اس میں خیر ڈال دے۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طریقے سے فرماتے تھے، فلاں جنگ میں یہ ہے، یا فلاں میں یہ معاملہ ہے، یا یہودی مجھے عورت زہر دینے جا رہی ہے، فلاں فلاں، نہیں، میرے رسول میں سب سے بڑی بندگی تھی، سب سے بڑے بندے میرے رسول تھے۔ سپردگی ان کے ہاں جا کر ختم تھی، سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے در پہ جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی رضا کی تلاش کرنا، اللہ کے لیے جھکنا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے ہنسنا، اللہ کے لیے تڑپنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ لہٰذا جب بھی مصیبت پریشانی آتی تھی، غزوہ بدر میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنگ حالات ایسے تھے، ایک طرف تھوڑے سے 313 اور ایک طرف ہزار سے اوپر لشکر ہے کفار کا، لیکن میرے رسول اٹھ کر گئے اور جا کر صلاۃ الحاجت نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ بس کیجئے میرے رسول، یعنی ان کو میرے رسول ایسے دعا مانگ رہے، ہلکان ہو گئے، ان کی مبارک چادر کندھوں سے نیچے پیچھے گر گئی، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے چادر دے دی اوپر اور عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہے۔ یہ تسلی ہے، غمخوار ساتھی ایسی تسلی دیتے۔ تو صلاۃ الحاجت اللہ کے سپرد اچھا کام ہے، نیک کام ہے، کر کے پھر اٹھتے ہیں۔ اور جہاں تک دین کا کام ہے، دین کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہوا کرتا۔ دین کا کام واضح ہے کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، استخارہ نہیں ہو سکتا۔ میں دین کا کام، قرآن کا ترجمہ سیکھوں نہ سیکھوں، استخارہ نہیں ہو سکتا۔ میں روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، استخارہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلوں کہ نہ چلوں، استخارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کا کام ہے، اس کو شروع کروں کہ نہ کروں، استخارہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب تو آج کل تو سبحان اللہ استخاروں کی شکلیں ہی بدل گئی، اور اللہ پاک ہمیں عین سنت پر چلنے کی اور عین سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پریشانی کا معاملہ پیش آ جاتا، آپ بے سخت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ کبھی تیز ہوا چلتی، یا سورج گرہن ہوتا، یا چاند گرہن ہوتا، تو آپ مسجد کا رخ فرماتے اور نماز ادا فرماتے۔ اور نماز بھی ہماری جیسی نہیں کہ نہ قیام کی خبر، نہ رکوع کی خبر، نہ خشوع و خضوع کا پتہ، بلکہ ایسی نماز ہوتی بعض اوقات طویل قیام کی وجہ سے قدم مبارک سوج جاتے۔ دیکھنے والوں نے عرض کیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بے خبر ہو جاتے، اور عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ بعض اوقات رونے کی وجہ سے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی جیسے کسی فرائی پین میں پانی ابلنے سے آواز نکلتی ہے۔ نماز کے علاوہ آپ روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ جہاں تک ذکر اور استغفار کا تعلق ہے تو اس سے آپ کی مبارک زبان ہر وقت معطر رہتی تھی۔ اور ایک اہم بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہاں اصل اعتبار تعداد کا نہیں ہے، اللہ کے ہاں اصل اعتبار تعداد کا نہیں ہے بلکہ کیفیت کا ہے۔
یعنی ایک کوالٹی ہے اور ایک کوانٹٹی ہے. اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چلتی ہے. آسان زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ صرف مقدار اور تعداد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، زیادہ روزے رکھے ہوں، زیادہ حج کیے ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز، ایک روزہ، ایک حج دوسروں کی ہزاروں نمازوں، ہزاروں روزوں، ہزاروں حجوں سے افضل ہے. اس لیے کہ عبادت کی جو کوالٹی اور معیار میرے آقا کا تھا وہ کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور میری محترمہ و عزیز بہنوں، بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ غربت کے زمانے میں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور بڑی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی دولت آتی ہے وہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی بھول جاتے ہیں. ان کا رہن سہن، عادات، اخلاق بدل جاتے ہیں. لباس تو کیا، گفتگو کے انداز بھی بدل جاتے ہیں. کئی لوگ تو نام بھی بدل لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کا نام اللہ داتا تھا تو آج امیر ہو گیا تو اس نے نام رکھا جی اے ڈی خان، یعنی وہ اپنا نام ہی بدل دیتا ہے. کتنے ہی حکمران ہیں جو اقتدار ملنے سے پہلے عوام کے دکھ درد میں خون کے آنسو رویا کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سادہ ہو کر جاتے ہیں، لیکن اور کہتے ہیں میری جھولی میں ووٹ ڈال دو، میری جھولی میں ووٹ ڈال دو، میرے باپ، میرے بھائی، میں تو بہت مخلص ہوں، ہمارے سوا کون مخلص ہے، کون پاکستان کا غمخوار ہے. لیکن اقتدار ملنے کے بعد پھر جلسہ ہوتے ہیں، پھر جلوس ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، پھر ہر ایک کی عیادت ہوتی ہے، پھر تعزیت ہوتی ہے، پھر حال پوچھا جاتا ہے، پھر فون کرتے ہیں. لیکن اقتدار ملنے کے بعد ان کے انداز بدل جاتے ہیں. لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھ لیجئے اور اقتدار ملنے کے بعد کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو دونوں زندگیوں میں ذرہ برابر فرق نہیں نظر آئے گا. جو سادگی مکہ میں تھی وہ مدینہ میں تھی. جو کسی ایک اعتبار سے نہیں دوسرے اعتبار سے بھی دیکھیں، سادگی اگر ادھر تو ادھر، اخلاق ادھر تو ادھر، شخصیت کا وقار ادھر تو ادھر. اللہ اکبر کبیرہ. ہم میں سے غریبوں کے دسترخوان پر بھی 2 قسم کے سالن ہوتے ہیں، اور ایک وقت کا سالن دوسرے وقت سامنے آ جائے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. سرمایہ داروں اور اس سے بڑے عہدے والوں کے کیا کہنے، دعوتوں کے موقع پر ان کے ٹیبلز پر جتنے سالن ہوتے ہیں ہم تو ان کے نام بھی یاد نہیں کر سکتے. لیکن والی مدینہ کا یہ حال تھا کہ اکثر تو کھجوروں اور پانی پر ہی گزارا ہوتا تھا. 2 ماہ تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. آپ نے بہت سارے گھروں میں بستروں کے ڈھیر دیکھے ہوں گے جو سارا سال پیٹیوں میں بند رہتے ہیں اور ان کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن شاہ عرب و عجم کی خدمت میں جب آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسم مبارک پر ایک تہبند ہے، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیا سرہانے رکھا ہوا ہے، ایک گھڑی چارپائی ہے جس کے نشان جسم مبارک پر پڑ گئے ہیں، ایک کونے میں مٹھی بھر جو پڑے ہیں، چمڑے کا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے. یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان. قیصر و کسریٰ تو عیش اڑائے اس زمانے کے ملکوں کے بادشاہ، اور اللہ کے پیغمبر کی یہ حالت ہو. آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ وہ دنیا بنا لے اور ہم آخرت بنا لے؟ اور واقعی میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج کوئی اپنا ہے تو کل پرایا ہے. آج ہم امیر ہیں، کل ہم غریب ہیں. آج ہم صحت مند ہیں، کل ہم بیمار ہیں. آج ہم خوبصورت ہیں، کل ہم بدصورت ہیں. آج ہم میں طاقت ہے، کل ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. ہمارے سامنے ہماری بے بسی، ایسے واقعات کی صورت میں ہم اپنی بے بسی، انسان اپنی بے بسی کو دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے. جو اللہ کے راستے میں دیں گے وہ مال باقی ہے، جس کو لگائیں گے وہ مال فنا ہے. اس لیے اپنے کم میں سے، اپنے زیادہ میں سے
جتنی استطاعت ہو اللہ کی رضا کے لیے ان کی راہوں میں دینے کی عادت ڈالیں، اور وہ بھی ایسا دے آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ ریاکاری سے وہ دینا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے ایسے اس رات کو کتنے لوگوں نے اللہ کے راستے میں لگایا ہو، اور کتنے پیسے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جلے ہوئے تھے اور وہ استعمال کے لیے اس کے قابل ہی نہیں تھے۔ انسان کی یہ حیثیت جو لگاتا ہے وہ باقی ہے، اور جو سنبھالتا ہے وہ فنا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے اپنے تھے، ان کا نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ کسی کو بھی ایسی آزمائش سے کا شکار نہ کریں، اور اللہ بچائے سب کو۔ لیکن یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اتنا مال کوئی اللہ کے راستے میں دے اور اگلے دن وہ جل کر راکھ ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ پھر بھی محفوظ ہے۔ لیکن وہ مال جل کر راکھ ہو گیا، لیکن نہ دنیا نہ آخرت، اس لیے اپنے ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں لگانے کی عادت ڈالے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا بنا لے اور ہم آخرت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو سب مستحقین میں غلام اور لونڈیاں تقسیم کرے، لیکن خود محمد رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں پر چکی چلا چلا کر نشان پڑ گئے۔ اللہ، والی مدینہ بے مثال تھے۔ آپ نے کوئی ایسا بادشاہ دیکھا یا سنا جو خود ہی گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے تھے؟ خود ہی، جو پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے خود ہی سی لیا کرتے تھے، جس کے کپڑوں میں کئی پیون لگے ہوں، جو مفلس پر لاکھوں خرچ کرتا ہو اور خود اس کے گھر میں دو ماہ چولہا نہ جلتا ہو، جو سب مستحقین پر تو خرچ کرے، اپنی وہ بیٹی جو کہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ ہے، اور چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، جو گدھے اور خچر پر بڑی خوشی سے سوار ہو جاتا ہو، جو رعایا کے سامنے اپنا جسم پیش کرتا ہو کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو آؤ، یہ چھڑی حاضر ہے، مجھ سے انتقام لے لو، جس نے میراث میں 1 درہم 1 دینار بھی نہ چھوڑا ہو۔ آپ خود ہی مطالعہ کیجیے گا، یقین ہے ہمیں کہ 100% یقین ہے کہ آپ آج نہیں تو کل یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ تاریخ انسان میں محمد الرسول اللہ جیسا حکمران نہیں گزرا، ایسا کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پورے اعتماد کی بات ہے، یہ پورے اعتماد سے دعویٰ ہے کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر رخ بے مثال تھا، آپ کا بچپن بھی بے مثال تھا، آپ کی جوانی بے مثال تھی، آپ شوہر ہونے کے اعتبار سے، آپ تاجر ہونے کے اعتبار سے بے مثال، آپ مبلغ بھی بے مثال تھے، آپ کمانڈر بھی بے مثال تھے، آپ فاتح بھی بے مثال تھے، آپ مرشد بھی بے مثال تھے، آپ عابد اور زاہد بھی بے مثال تھے، آپ غمخوار اور ہمدرد بھی بے مثال تھے۔ تو محبت کرنی ہو تو آئیے والی مدینہ سے ہم کریں، عشق کرنا ہو تو بحرین کے تاجر سے کریں، پیار کرنا ہو تو مکہ کے فاتح سے کریں، تعلق رکھنا ہو تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے شوہر سے رکھیں، اطاعت کرنی ہو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے مرشد سے کریں، غلام بننا ہو تو حضرت حسنین کے نانا کے غلام بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی پر مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میری محترمہ اور عزیز بہنوں، ہمیں اپنی محبت کا ثبوت کسی نہ کسی صورت میں دینی چاہیے کہ ہم جب بیٹھیں ان کا تذکرہ کریں، جب ہم عمل کریں سنت کے مطابق کریں، اور جب ہم تنہا ہوں ان کو سوچیں، اور جب بیٹھیں تو ان کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ میں آپ کو ایک تسلی کی بات عرض کرتی ہوں، اس کے بعد بیان کا اختتام ہوگا اور دعا ہوگی، کہ وہ تسلی کی بات یہ کہ آپ غور کیجئے گا کہ اس دنیا میں انسانوں کی کتنی تعداد ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم ایک جو ہے اس طرح سے مثال سوچتے ہیں کہ چلیے 7 ارب انسان ہیں پوری دنیا میں، مثال کے طور پر، اور ہمیں یہ پتہ ہے ہر انسان کے دونوں کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین۔ اگر اس کو دیکھیں تو اگر 7 ارب ہے تو 14 ارب فرشتے ہو گئے۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ وہاں پہ جوق در جوق فرشتے دوڑ دوڑ کر وہاں پہ فرشتے شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کی لائن بن جاتی ہے، اور پھر ان کی کتنی تعداد ہوگی۔ اور پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے روز جب جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70 لگامیں ہوں گی، یعنی اس کو پکڑنے کی جگہ ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، اور پھر اگر وہ پلس کرتے جائے تو کتنی تعداد ہے۔ پھر اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو فرشتوں کا جو بیت ہے، جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے آسمانوں پہ، وہاں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہ قیامت تک فرشتے طواف کرنے کے لیے آتے رہیں گے 70,000 بن کر، اور جو ایک دفعہ 70,000 فرشتے آئیں گے قیامت تک دوسری مرتبہ ان کو موقع نہیں ملے گا، اتنی زیادہ تعداد ہے۔ اور اسی طرح کے کئی اور احادیث میں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہیں تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے جیسے زمین کے کنکری اور پتھروں سے اور جو ذرات سے بھی بڑھ کر ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اور یہ اتنے فرشتے اور اس سے بھی زیادہ کئی فرشتے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، کتنی تعداد ہمارے علم سے باہر ہے، بالا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے روز درود شریف پڑھتا ہے، یا ویسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، مجھ پر درود شریف بھیجے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کریں گے۔ یہ سارے کے سارے فرشتے، جو ساتوں زمین و آسمانوں کے فرشتے، کھربوں، کتنی تعداد کے فرشتے جو ہماری گنتی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، کہ جو آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، اللہ کے اتنے کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر وہ سب مل کر اس کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، فرمایا میرے رب نے میں 10 مرتبہ ان پر رحمت کا نزول کرتا ہوں، اور 10 درجے بڑھاتا ہوں، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ایک دفعہ کوئی پڑھے، اور الحمدللہ ہم ایک دفعہ نہیں پڑھتے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پہ کرم ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں۔ جیسے الزہا نے سالوں سے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ ہم ایک گروپ ہمارا بنا ہوا ہے، ہم درود شریف پڑھ کر وہاں پہ جو ہے وہاں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، لیکن ایک تسلی ہے ہماری کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد ہو گئی، اور الحمدللہ ہر سال ہم کروڑ تک پہنچاتے ہیں تعداد، اور اللہ پاک قبول فرمائے سب کی کاوشوں کو، سب کی کوششوں کو۔ لیکن دل سے، محبت سے آپ پڑھ لیجئے گا تو ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، اور اس میں اور بھی زیادہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، بدقسمت ہے وہ لوگ جو درود شریف نہیں پڑھتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت کی بات بتائی ہو اور وہ پھر بھی نہ پڑھیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ بلکہ وہ لوگ ٹھیک ہے جو نہیں درود شریف پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، لیکن جو نماز بھی نہیں پڑھتے ان کا پھر کیا حال ہو رہا ہوگا؟ جو درود شریف بھی نہیں پڑھتے، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو وہ اس رحمت کی دعا سے اور اللہ کی اس بے بہا رحمتوں سے بے محروم۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ اپنے رسول پر درود و سلام ہماری طرف سے ان پر نازل فرما، ان کی خدمت میں پیش فرما۔ تو اس لیے اس درود کے کئی فائدے ہیں، کتابوں میں بہت اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پڑھنے والے کی ہدایت اور اس کے دل کے لیے حیات کا ذریعہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، بندے کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے قرب کا سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ ہے، جو بندے کے غم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے بخشش کا سبب ہے، اور دعا کی قبولیت کا سبب ہے،
قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے کا سبب ہے، دل کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، مجالس کے پاکیزہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو درود پڑھتا ہے بخیل نہیں ہوا کرتا اور نہ وہ بے وفا ہوتا ہے۔ جو قیامت کے دن دوستوں کے ساتھ مجلس کی ندامت سے بچنے کا سبب ہے، اور جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ برکت کا سبب ہے، بندے کو عمل میں عمر میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف قیامت کے دن پل صراط سے باز سلامت گزرنے کا سبب ہے اور قیامت کے دن میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھے گا اللہ اس درود شریف کو اتنا وزنی بنا دیں گے کہ اس کا نیکی کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے گا کہ اس کا مفہوم ہے، کوشش ہوگی کہ اس کے بعد ہم اختتام کریں اور دعا کی طرف جائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فتح من العرش علیہ ثوبان اخضران کأنہ نخلۃ سحوق، کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک مقام ملے گا جہاں پر انہوں نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوں گے، لمبا قد ہوگا، ایسا لگے گا جیسے کٹی ہوئی شاخوں میں ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے، اللہ ان کو ایسا لمبا قد عطا فرمائیں گے۔ تو وجہ کیا ہوگی؟ ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى الجنة ومن ينطلق به إلى النار، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف چڑھ رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کی اولاد میں سے کون کہاں جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام تمام اولاد آدم کے باپ ہے، اللہ ان کو وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ فبین آدم علی ذلک اذ نظر الى رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينطلق به الى النار فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد۔ آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے جب وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کو امتی کو دیکھیں گے کہ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام پکاریں گے، اے احمد اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیقول علیہ الصلاۃ والسلام لبیک یا ابا البشری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے ابا البشر، اے بشر کے باپ فرمائیے۔ فیقول هذا الرجل من امتک ينطلق به الى النار، آدم علیہ السلام بتلائیں گے یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ قال فاشد المئزر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تہبند کو کس کر باندھوں گا۔ یعنی دیہاتیوں میں کسی کام کے لیے قدم اٹھانا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی تہبند کس کے باندھ لو اور چل پڑو، تو ارشاد فرمایا میں اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لوں گا۔ وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ملائکہ کے پیچھے تیزی سے چلوں گا جو میری امتی کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ يَا رُسُلُ رَبِّي قِفُوا، میں کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ذرا رک جاؤ۔ فیقولون نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما امرنا ونفعل ما نؤمر، وہ آگے سے جواب دیں گے ہم تو سخت گیر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ فاذا آئس النبي قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجهه فيقول يا ربي قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے مایوس ہوں گے تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو رہے، بات بھی نہیں سن رہے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی دھاڑی مبارک کے اوپر رکھ لیں گے اور اس طرح ہاتھ رکھ کر عرش کی طرف دیکھیں گے اور یہ فرمائیں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ یہ عاجزی کا عمل ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کریں گے، اپنی دھاڑی مبارک پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف یہ دیکھ کر کہیں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیات النداء من قبل العرش اتیعوا محمدا وردوا هذا العبد الى المقام، عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے میرے فرشتوں محمد کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان کے سامنے لے کر آؤ، بندے کو واپس میزان پر لایا جائے گا۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم بطاقة بیضاء کالانملة فیلقیها فی کفہ الميزان الیمنى وهو یقول بسم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگا، کاغذ کے ٹکڑے کو میزان کے دائیں پڑے کے اندر ڈال دیں گے اور فرمائیں گے بسم اللہ، فترجح الحسنات علی السیئات، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فینادی المنادی
سعد وسعد جده وثقلت موازینه انطلقوا به الى الجنہ. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ. فیقول یا رسل ربی قفوا حتى اسأل هذا العبد الكريم على ربه. وہ بندہ کہے گا اللہ کے نمائندے فرشتوں تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اس کریم شخص سے پوچھ لوں، تعارف تو کر لوں یہ کون ہستی ہے. فیقول بأبی انت وأمی ما احسن وجهك واحسن خلقك من انت. وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور پیارے ہیں، بھلا آپ کون ہے. فقد اقلتنی عثرتی ورحمت عبرتی. آپ نے میری لغزش کو کم کر دیا اور میرے غم کے اوپر آپ نے ترس کھایا. فیقول علیہ الصلاۃ والسلام انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وفيتكها احوج ما تكون اليها. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیں گے میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود شریف ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، یہ تمہیں اس وقت ملا جب تمہیں اس کی ضرورت ہے. یہ قیامت کے دن انسان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں آقا کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کس قدر قدردان ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت، اور پھر کس قدر قدردان ہے اللہ کے بعد ان کے محبوب رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ کتنے پیارے ہیں، کہ کتنی قدردانی کی اور کتنی دستگیری کی اور کس قدر محبت سے پیش آئے کہ انہوں نے اپنی امتی کو تنہا نہیں چھوڑا. تو میری معزز میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے اعمال کریں اور جب درود شریف پڑھیں تو ایسی محبتوں کے ساتھ پڑھیں، ایسی چاہتوں کے ساتھ پڑھیں اور ایسی الفت کے ساتھ پڑھیں. محبت میں ڈوب کے، عقیدت میں ڈوب کے، الفت میں ڈوب کے، محمد الرسول اللہ کی شفاعت کی امید لگا کے ان کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. جو میرے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہی کی کیا حیثیت شان ہے. جو چاند پہ تھوکتا ہے وہ تھوک اسی کے اوپر گرتی ہے، اور چاند کا کیا میلہ ہو سکتا ہے. چاند تو چاند ہے، وہ تو آسمان پر چمکتا ہی رہے گا. میرے رسول کی ذات، ان کی شان، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور جو چھوٹے لوگ ہیں وہ چیختے رہیں گے، ان کو چیخنے دیجئے. ہم اپنے اعمال کو بنائیں، ہم مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بنیں اور ان کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے. ان کی محبت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. کسی نے کہا رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے، اور نہ سر پر کلے بالے ہما مانگی ہے، نہ شریک سفر و زاد سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و بانگ درا مانگی ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا، اور نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے، نہ کوئی عہدہ نہ کرسی نہ لقب مانگا ہے، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے، نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، اور نہ محل نے کہیں صدر کی جا مانگی ہے، نہ تو منظر کوئی شاداب و حسی مانگا ہے، نصیحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے، محل عیش نہ سامان طرف مانگا ہے، محفل عیش نہ سامان طرف مانگا ہے، چاندنی رات نہ گھنگور گھٹا مانگی ہے، چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا، بخت بیدار نہ تقدیر رسا مانگی ہے، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، نہ اپنے مرض دل کی شفا مانگی ہے. سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے. تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے. تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے. وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکین،
وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکین، ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے، ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت، اطاعت، وفا اور ان کی سنتوں پر چلنا، ان کی حیات پاک کے جلووں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سننے کو، میرے بولنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں، اور اللہ جتنی کوتاہیاں، جتنی بے ادبیاں اس بیان کے دوران ہوئی ہیں، میرے بولنے میں، میری بے توجہی میں، میری بے ادبی میں، اور اسی طرح آپ کی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس پر قبولیت کی مہر لگا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔